الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے پچھلی نشست میں الحمدللہ سورہ بقرہ کی 60 آیات مکمل کر لی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 61 کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے ان آیات پر گفتگو کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب وہ میدان طی میں پہنچے تو وہاں سخت دھوپ تھی، وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتار دیا، اور پھر پانی کے لیے دعا کی تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک پتھر پر اپنا عصا ماریں تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، اور ہر قبیلہ، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ جا کر اپنی جگہ سے کو پہچان لے گا اور وہاں سے پانی پیے گا اور لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علادہ جگہ اس لیے بتا دی کہ تاکہ آپس میں وہ لڑے جھگڑے نہ پانی کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی جو روش تھی وہ جاری رہی۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کی بے صبری اور نعمت خدا کی ناقدری بیان ہو رہی ہے کہ من و سلوہ جیسے پاکیزہ طعام پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور ردی چیز مانگنے لگے، یعنی ایک طعام سے مراد ایک قسم کا طعام ہے یعنی من و سلوہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ساگ چاہیے ہے، ہمیں سبزیاں چاہیے ہیں، ہمیں کھکڑی چاہیے ہے، ہمیں کھیرے چاہیے ہیں، ہمیں دال چاہیے ہے، ہمیں پیاز چاہیے ہے۔ تو یہ طرح طرح کی فوم، یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں فوم جو ہے، ثوم، یہ اس کی تفسیر انہوں نے لہسن کے ساتھ کی ہے۔ اور ابن عباس سے یہ بھی تفسیر مروی ہے کہ لغت کی کتابوں میں فوّموا لنا کے معنی ہیں اختبزو، یعنی ہماری روٹی پکاؤ۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہو تو یہ حروف مبدلہ میں سے ہے، جسے اثور وغیرہ جن میں سے فا اور تھا سے بدلا گیا ہے، کیونکہ دونوں مخرج کے اعتبار سے بہت قریب ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ فوم گیہوں کے معنوں میں آتا ہے، اور یہاں اس قصہ میں مصر سے مراد ملک مصر نہیں بلکہ کوئی بھی شہر ہے۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ سبزیاں، ساگ، کھکڑی، کھیرے، دال، لہسن اور پیاز، ان چیزوں کی مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایک ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو کہ جو ادنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکیزہ طعام تمہارے لیے آسمان سے اتارا، من و سلوہ، اور من شہد کی ایک قسم ہے۔ آپ دیکھیں کہ شہد کے بارے میں رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ شہد جو ہے وہ شفا ہے، اور اسی طرح کوئل اور بٹیر کا جو گوشت پرندوں میں سے سب سے بہتر گوشت ہوتا ہے ان کا۔ تو یعنی تم بہتر چیزوں کو چھوڑ کر اب دال اور ساگ اور پیاز اور اس طرح کی ادنا چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو، تو ان چیزوں کے لیے مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہو، تو ان چیزوں کے لیے تو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تم یہ چیزیں چاہتے ہو تو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں اپنی پسند کی ترکاریاں اگاؤ اور کھاؤ، اور یا یہ ہے کہ وہاں کسی بھی دکان سے جو سبزی اور فروٹ کی دکان ہوتی ہے اس دکان سے آپ کو یہ ساری چیزیں میسر ہو جائیں گی۔ تو ان کا یہ مطالبہ جو تھا چونکہ کفران نعمت اور تکبر پر مبنی تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی زجر و توبیخ کی، ان پر غصہ ہوئے، اور آپ نے ان کی توبیخ اور تنبیہ کے طور پر ان کو کہا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر،
یعنی کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ ادنا ہے بدلے اس کے جو بہتر ہے. تو پھر کہا کہ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کتنے احسانات کیے، لیکن انہوں نے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، اور پھر وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، چونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا. اور پھر اللہ کی آیات کے ساتھ ساتھ وہ نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اور نافرمانی میں بھی وہ حد سے تجاوز کر لیتے تھے. اب یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور احسان سے ہم نے جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے. اب یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور جب کہا، قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام واحد، صرف ایک کھانے کے اوپر، فادع لنا، مانگ ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، دعا، فادع لنا، دعا مانگ، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکال دے ہمارے لیے، مما، جو تنبتو، اگتا ہے، الارض، زمین سے، من بقلہا، ترکاری، من سے، بقلہا ترکاری، و کثائہا، اور کھکڑی، و فومہا، اور گیہوں، و عدسہا، اور مسور، و بصلہا، اور پیاز. قال اتستبدلون، اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، وہ جو ادنا ہے، بالذی، بدلے اس کے، ہوا خیر، وہ جو بہتر ہے. اہبطوا مصرن، اترو شہر، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم مانگتے ہو اس میں ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، والمسکنۃ، اور مسکنت، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، اور لپیٹ میں آ گئی غصہ کے ساتھ، من سے، اللہ، یعنی وہ مستحق ہو گئے غضب الہی کے. ذالک، یہ اس لیے کہ کانو، وہ تھے، یکفرون، نہیں مانتے، بے آیات اللہ، احکام اللہ کے، اللہ کی آیات کو، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، ناحق. ذالک، اس لیے، بما عصوا، وہ نافرمان تھے، وکانو، اور تھے، یعتدون، وہ حد سے بڑھتے. یعنی وہ ایک تو ان پر ذلت اور مسکنت اور محتاجی کیوں ڈالی گئی، اور اللہ کا غضب ان پر کیوں نازل ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے. وہ انبیاء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجے تھے، اللہ کے سچے اور پکے پیغمبر تھے، تو انہوں نے بھی نافرمانی کی، اور ان کے ساتھ انتہائی غیر مؤدبانہ رویہ اختیار کیا. اور وہ نافرمان تھے، اور صرف نافرمان نہیں تھے بلکہ نافرمانی میں بھی حد سے گزرے ہوئے تھے. اب یہاں دیکھیں کہ یہاں مصر جو ہے،
اس سے مراد جزیرہ نمائے سینا کا یا اس کے گرد و نواح کا کوئی شہر ہے۔ مصر کے لفظی معنی شہر کے ہوتے ہیں، اور ایسا شہر جس کی باقاعدہ حد بندی ہو۔ تو بہرحال موجودہ ملک جو مصر ہے، اس سے آیت میں یہ مصر مراد نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل بڑی مدت تک بڑے مزے سے آسمانی غذائیں من و سلوہ کھاتے رہے، لیکن جب ان سے اکتا گئے، حالانکہ یہ غذائیں مفت میں انہیں مل رہی تھیں، انہوں نے اپنے پیغمبر سے فرمائش کی کہ اس جنگل سے نکل کر دوسری جگہ لے چلتے جہاں ہر قسم کے شہری اور دیہاتی کھانے، سبزیاں اور ترکاریاں موجود ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ تمہاری یہ فرمائش جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی پاکیزہ غذائیں تمہارے لیے جو غذا کے اعتبار سے بھی بڑی بہتر ہیں اور تمہاری صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہیں، من و سلوہ وہ رب کائنات نے آسمان سے اتاری ہیں، اور تمہیں اس کے لیے کوئی محنت بھی درکار نہیں ہے۔ تو جب بنی اسرائیل اپنی بات پر ڈٹے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو جاؤ کسی بہتر شہر میں جا بسو، وہاں تمہاری پسند کے سارے کھانے جو ہیں وہ میسر آ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یعنی ڈال دی گئی، ضربت ڈال دی گئی، اس کا مادہ جو ہے وہ ضربہ ہے۔ یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا مارنا، چلنا، ڈالنا، مسلط کر دینا، چسپاں کر دینا، اور یہاں جو ہے وہ آخری معنوں میں استعمال ہوا ہے مسلط کر دینا۔ یہاں ذلت جو ہے ان پر چسپاں کر دی گئی، مسلط کر دی گئی۔ ذلتن جو ہے وہ خواری اور پستی، مسکنتن سے محتاجی مراد ہے، اس سے مراد غربت اور محتاجی ہے۔ عام طور پر یہاں یعنی یہ کہا جاتا ہے اور کہ فلاں امیر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کی نعمتیں اور احسانات کیے، لیکن انہوں نے اس کا شکر ادا نہ کیا، اللہ کے قانون کی نافرمانی کرتے رہے۔ انہیں من و سلوہ دیا گیا، لیکن انہوں نے اس نعمت پر صبر نہ کیا، بلکہ ادنا درجہ کی سبزیاں اور ترکاریاں مانگنے لگے۔ اب دیکھیں کہ ناشکری کا جو نتیجہ ہوا، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو آپ اس آیت سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ جو بھی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس پر ذلت اور مسکنت نازل ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور پھر نافرمانی میں بھی وہ بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ اب ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم اس کھانے کو کھا کر کے اکتا گئے ہیں، تھک گئے ہیں، اب ہمیں کوئی چین چاہیے، مختلف ورائٹی چاہیے، کوئی اور کھانے چاہیے، اب ہم صبر نہیں کر سکتے، اب ہم اپنے آپ کو سٹاپ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو اس پر روک نہیں سکتے، ایک ہی چیز کھاتے رہیں۔ تو اب ہم ہر روز تو اب فدع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کریں۔ اب یہاں دیکھیں کہ انہوں نے کیسا یعنی رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا۔ ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے جا کر دعا مانگیں، جیسے نعوذ باللہ ان کا وہ رب نہیں تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یعنی ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا مانگے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگیں، اور دعا بھی کیا مانگیں کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ زمین سے کچھ چیزیں نکالے، من بقلہا و کثائہا، یعنی کچھ چیزوں کے پھر انہوں نے نام بتایا کہ ساگ ہو، سبزی ہو، ککڑی ہو، اسی طرح کھیرے ہوں، سلاد ہوں، پیاز ہو، اسی طرح ذائقے کے لحاظ سے چٹپٹی مختلف مزیدار چیزیں ہوں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی یہ چاہتے تھے کہ بس ہمیں مزے مزے کے کھانے ملتے رہیں، اب ہر وقت ہم من و سلوہ نہیں کھا سکتے، اب دال ہو، پیاز ہو۔ تو کہا کہ قالا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا اور کہا کہ کیا تم ایک ایسی چیز
کے بدلے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ اور طیب چیزیں دی ہیں من و سلوہ، اس کے بدلے میں تم یہ چیزیں مانگ رہے ہو، سبزیاں اور ترکاریاں اور کھکھڑی اور گیہوں اور پیاز اور لہسن۔ تو اب دیکھیں کہ وہ آسمان سے اتری ہیں اور وہ ہر لحاظ سے اچھی غذائیں ہیں، آپ کو اس کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، پکی پکائی تیار چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ ان کو چھوڑ کر آپ یعنی ایک ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ چیزیں عمدہ بھی تھیں اور غذا کے اعتبار سے بھی بڑی اعلیٰ تھی، لیکن بنی اسرائیل کی نظر اپنے مقصد پر نہیں تھی، اس لیے ان کی زیادہ توجہ کھانے پینے اور ان عارضی چیزوں کی طرف تھی، اور اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنے رب سے جا کر ہمارے لیے دعا مانگیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے ناراض ہوئے اور کہا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یعنی یہ سب کچھ کھانا ہے تو پھر کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں سب کچھ مل جائے گا، اس کے لیے تو دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو وہاں جو کچھ بھی تم مانگ رہے ہو یہ سب کچھ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر یا چپکا دی گئی، چسپاں کر دی گئی ان پر ذلت، رسوائی، مسکنت، محتاجی، فقیری، بزدلی۔ پھر کیا ہوا؟ وباء بغضب، اور پھر ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کیوں؟ کہ ذالک بأنہم، وہ اس وجہ سے تھا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، کونی آیات اور شرعی آیات، یا آیات کونیہ اور آیات شرعیہ۔ اگر ہم یہاں یہ کہیں کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اگر وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شرعی احکامات کا انکار کرتے تھے، تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ قرآنی آیات کا انکار۔ اور اگر وہ یعنی جو نعمتیں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، من و سلوہ اور پانی، ان کی یعنی ناشکری کرتے تھے، تو پھر اس سے مراد آیات کونیہ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کفر جو ہے یعنی کفرہ، اس کے دو مصدر ہیں، کفر جس کا معنی انکار ہے، اور کفران یعنی کسی نعمت کا انکار کرنا، ناشکری کرنا۔ تو اگر یعنی وہ انہوں نے یعنی اس سے مراد یہ لیں ہم کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں، جو انہیں کھانا دیا گیا، پتھر سے پانی پھوٹ پڑا، بے شمار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا کی، من و سلوہ اور پانی عطا کیا، تو اگر ان نعمتوں کا انکار ہے تو پھر کفران یعنی یکفرون بآیات اللہ سے مراد یعنی اللہ کی یعنی جو کونی آیات ہیں وہ مراد ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ پھر انہوں نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، انہوں نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا، جس میں یحییٰ علیہ السلام بھی تھے، اور پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے درپے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اور مسکنت نازل ہوئی، اور وہ نافرمانی بھی کرتے تھے، اور نافرمانی نہیں صرف بلکہ نافرمانی میں بھی حد سے بڑے ہوئے تھے، اور یعنی نافرمانی میں بہت زیادہ دور تک نکل جاتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی جو ایک یعنی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ فرعون کے زیر تسلط، چونکہ غلامی کی زندگی انہوں نے کافی عرصہ گزاری، اس کے جبر و تسلط میں رہے، اور اس کا جو رعب دبدبہ تھا وہ ان کے دلوں پر قائم تھا۔ تو جب ایک عرصہ دراز تک وہ اس غلامی میں رہے تو وہ اپنے مشن سے جو ہے وہ غافل ہو گئے، اور غلامی کے اثرات بھی ان کے اندر باقی تھے۔ تو جو غلام قوم ہوتی ہے اس کے جو انسان کی عقل، شعور اور ضمیر پر اثر پڑتا ہے اس قوم پر، اور اس کی جو روحانی ترقی ہوتی ہے یا علمی ترقی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، اور پھر لوگوں کے جو ذہن و دماغ پر ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، یعنی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں عمر تمام ہوتی ہے، یعنی صبح اٹھے، کھانا کھایا، پیا، سوئے، جاگے، اٹھے، اور یہ احساس نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری ہے، ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے، اپنے دوستوں اقارب کو بچانا ہے، اپنے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے۔ اس میں سے کسی چیز کی بھی فکر نہیں۔
تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذاتی خواہشات اور نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے بعض اوقات نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو وقت پر ادا نہیں کر سکتے، دوسرے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، بلائی کے کام نہیں کر سکتے، دین کا کام نہیں کر سکتے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ یہاں ایک چیز یہ بھی ہمیں پتہ چلی کہ دعا بھی مانگنے کے لیے آپ کسی بھی نیک آدمی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے دوران کسی صحابی نے جب عرض کیا تو آپ نے بارش کے لیے دعا مانگی۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے جب فرمایا کہ 70,000 میری امت کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو ایک صحابی تھے جو عکاشہ بن محسن، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ میں ان میں سے ہو جاؤں، تو آپ نے کہا کہ آپ ان میں سے ہیں۔ تو پھر ایک اور صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، تو اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عکاشہ بن محسن جو ہیں وہ سبقت لے کے۔ تو اب دیکھیں کہ کسی بھی نعمت کو اگر آپ کسی کے پاس دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ حسد کریں، بغض کریں، کینہ کریں، اس کی لیے جلیں، بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ خود وہی چیز مانگیں۔ جس طرح زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تو انہوں نے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا، یعنی زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمیں اپنا اوڑھنا بچھانا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سیکھنا بھی عبادت ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ تو قرآن جتنی دیر ہم سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، تو اس وقت تک ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر دیتے رہیں گے۔ اگر کوئی ایک آدمی بھی ہمارے اس وجہ سے کہ ہم نے یہ قرآن کا پیغام اس تک پہنچایا اور وہ سیدھے راستے پر آ گیا، تو یہ ہمارا ساری زندگی کے لیے یعنی بہت بڑا سرمایہ ہوگا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ بھی اس پیغام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو وہ اجر عظیم عطا فرمائے اور امت مسلمان کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور تمام انسانیت کو امن عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔